سن 1939 میں حلقہ ارباب ذوق کا قیام عمل میں آیا۔ اس کی ابتدا اتفاقی طور پر ہوئی۔ ادبی ذوق رکھنے والے چند احباب نے مل کر یہ طے کیا کہ وہ آپس میں مل بیٹھیں گے اور اپنی اپنی تخلیقات سنا کر ان پر تبادلہ خیال کریں گے۔ نصیر احمد جامعی اور شیر محمد اختر نے اس کی بنا ڈالی۔ شروع میں اس کا نام بھی بزم داستاں گویاں تھا، بعد کو اس کا نام بدل کر حلقہ ارباب ذوق رکھا گیا۔ اس کا پہلا اجلاس 1939 میں ہوا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا دائرہ بھی وسیع ہوتا گیا اور کئی اہم شاعر اور ادیب اس سے وابستہ ہوتے گئے۔ ترقی پسند تحریک اور حلقہ ارباب ذوق کے درمیان اس بات پر اختلاف تھا کہ ترقی پسند ادب برائے زندگی کے حامی تھے اور حلقہ ارباب ذوق والے ادب برائے ادب کے قائل تھے۔ وہ ادب کو کسی سیاسی یا سماجی نظریے کا تابع بنانا نہیں چاہتے تھے۔ حلقہ ارباب ذوق کے شاعروں نے اردو نظم کو فروغ دینے میں بہت اہم حصہ ادا کیا ہے۔ ان کے نزدیک نئے اور تازہ خیالات کی فنکارانہ پیشکشی کو اہمیت حاصل ہے۔ وہ اپنے جذبات و احساسات کے اظہار میں کسی سماجی یا اخلاقی پابندی کو غیر ضروری تصور کرتے ہیں۔ اسی لیے حلقہ ارباب ذوق کے بعض شاعروں کی نظموں میں عریانی نظر آتی ہے۔ حلقے کے شاعروں کے یہاں بالکل نئے استعاروں اور نئی علامتوں کے استعمال کی وجہ سے ان کی بیشتر نظموں میں ابہام بھی پیدا ہو گیا ہے۔ حلقہ ارباب ذوق کے شاعروں نے نظم میں حید کے تجربے بھی کیے ہیں۔ انہوں نے نظم معرہ، آزاد نظم اور گیت جیسی اصناف پر خاص توجہ دی ہے۔ یہاں ہم حلقہ ارباب ذوق کے چند نمایاں نظم نگاروں کا ذکر کریں گے۔ نون معین راشد اس انجمن کے سب سے اہم شاعر ہیں۔ انہوں نے طرز فکر اور انداز بیان دونوں اعتبارات سے جدید اردو نظم کو ایک نیا موڑ دینے اور اس کو نئے امکانات سے روشناس کرنے میں بہت اہم حصہ ادا کیا ہے۔ وہ قدیم روایات اور جدید طرز فکر اور نئے تجربات کی آمیزش سے نئی تخلیق کے قائل ہیں۔ انہوں نے اپنی نظموں کے ذریعے عملی طور پر بھی اپنے خیال کا ثبوت پیش کیا ہے۔ نون معین راشد کی نظموں میں فکر کی گہرائی اور وسعت بھی ہے اور طرز اظہار کی تازگی بھی۔ قومی اور بین الاقوامی مسائل کے ساتھ ساتھ وہ خود انسانی نفسیات کو بھی موضوع بناتے ہیں۔ ماورا، ایران میں اجنبی اور لا مساوی ہے انسان راشد کے 3 شعری مجموعے ہیں۔ میرا جی، جن کا اصل نام محمد ثناء اللہ ڈار تھا، حلقہ ارباب ذوق کے ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میرا جی روایت پرستی کے سخت خلاف اور جدت پسندی کے پرزور حامی تھے۔ وہ تازہ بتازہ مضامین اور نئے اسالیب کے ذریعے اردو نظم کو ایک نیا رنگ و روپ دینا چاہتے تھے۔ میرا جی کی نظمیں کے نام سے ان کی نظموں کا مجموعہ شائع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ایک اور شعری مجموعے 3 رنگ میں بھی ان کی کچھ نظمیں شامل ہیں۔ میرا جی کی نظموں میں ہر طرح کے جذبات و احساسات کا کھلا اظہار ملتا ہے۔ کسی طرح کی اخلاقی پابندی کو بھی وہ گوارا نہیں کرتے۔ میرا جی کی نظموں کی ایک اور نمایاں خصوصیت وہ ابہام ہے جو ان کی اکثر نظموں کی تفہیم میں رکاوٹ بنتا ہے۔ حلقہ ارباب ذوق سے وابستہ دوسرے نظم نگار شعراء میں مختار صدیقی، یوسف نظر، قیوم نظر، مجید امجد، ضیاء جلندھری کے نام اہمیت رکھتے ہیں۔ ان سبھی شعراء نے اردو نظم نگاری میں اپنے اپنے نقوش چھوڑے ہیں۔
اختر الایمان اس دور کے ایک ایسے اہم شاعر ہیں جن کو خالص نظم کا شاعر کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی ساری تخلیقی صلاحیتیں نظم نگاری کے لیے وقف کر دی۔ جدید اردو نظم کے سلسلے میں اختر الایمان کا نام بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے بڑی عمدہ اور معیاری نظمیں لکھی۔ اختر الایمان کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے خود کو ترقی پسندی اور حلقہ ارباب ذوق کی کشاکش سے الگ رکھتے ہوئے اردو نظم کے فروغ میں نہایت اہم حصہ ادا کیا ہے۔ ان کے یہاں موضوعات میں بھی تنوع ہے اور طرز اظہار میں بھی ایک خاص انفرادیت ہے۔ انہوں نے ہمارے معاشرے میں انسانی اقدار کے فقدان کو اپنا اہم موضوع بنایا ہے اور اس کی مختلف صورتوں کی تصویر کشی کی ہے۔ اختر الایمان نے بہت سی خوبصورت رومانی نظمیں بھی لکھی ہیں۔ ان کی اکثر نظمیں نظم معرہ کی حیث میں ملتی ہیں۔ ان کی نظموں کے مجموعے گرداب، تاریک سیارہ، آبجو، بنت لمحات اور یادیں کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ 1960 کے آس پاس اردو شاعری میں ایک نئی تحریک پیدا ہوئی جو جدیدیت کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس پر بھی مغربی مفکرین اور شاعر جیسے یونگ، جیمز جوائس، ٹی ایس ایلیٹ، عزرا پاؤنڈ، ڈی ایچ لارنس، سارتر اور ڈالٹن تھامس کے علاوہ اینٹی پوئٹری، ایبسرڈٹی، آئیڈینٹی کرائسس جیسے تصورات کا اثر نظر آتا ہے۔ اس طرح نئے لکھنے والوں نے شاعری کی روایتی مضامین اور مروجہ اسالیب سے انحراف کرتے ہوئے اپنے ذاتی تجربات اور عصری حیثیت کے ساتھ اس کو ایک نیا رنگ و آہنگ دینے کی کوشش کی۔ جدیدیت کی اس تحریک کو فروغ دینے میں جن شعراء نے حصہ لیا ان کے نام خلیل الرحمن اعظمی، باقر مہدی، وحید اختر، بلراج کومل، عمیق حنفی، منیب الرحمن، شاذ تمکنت، مظہر امام، کمار پاشی، شہاب جعفری، وزیر آغا، احمد فراز، ساقی فاروقی، ناصر شہزاد، منیر نیازی، ندا فاضلی، شہزاد احمد جن کا مجموعہ ہے صدف، فہمیدہ ریاض، پروین شاکر، محمود ایاز، عزیز تمنائی، راج نارائن راز، محمد علوی جیسے اہم نام ملتے ہیں۔ ان میں سے بعض شاعر پہلے ترقی پسند تحریک میں شامل تھے، لیکن عالمی عصری ادب سے متاثر ہونے کی وجہ سے ان کے شعری رجحانات میں بھی تبدیلی آ گئی۔ ان کے علاوہ جدید نظم کو فکر و خیال کی ندرت اور نئے لہجے سے آشنا کرنے والوں میں مغنی تبسم، مستر مجاز، غیاث متین، رؤوف خیر، تاج مہجور، مصحف اقبال توصیفی، حمید الماس، علی ظہیر، بشارت علی، شفیق فاطمہ شیرہ، رؤوف خلش، اسلم عمادی، حامد اکمل وغیرہ کے نام نمایاں ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم جدید اردو نظم کے فکری اور فنی امتیازات پر گفتگو کر رہے تھے۔ اب آگے ہم جدید اردو نظم کے موضوعات کا مطالعہ کریں گے۔ تو آئیے ہم اس سلسلے میں آگے گفتگو کرتے ہیں۔ آزادی اور ملک کی تقسیم کے بعد پیدا ہونے والے پرتشدد حالات نے سیاسی اور سماجی سطح پر بڑے گہرے اثرات چھوڑے تھے۔ انسانی رشتوں میں ایک بے اعتباری کی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ ملک کی تقسیم نے بے شمار خاندانوں کو اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا بسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہجرت کے نتیجے میں تہذیبی اور جذباتی رشتوں سے محروم ہو جانے کا احساس، تہذیبی انتشار، عقائد و اقدار کی شکست، سہاروں کا فقدان، نفسیاتی الجھن، تنہائی، تشکیک، بے سمتی اور لا حاصلی کے احساسات جنم لیتے ہیں۔ ساتھ ہی سیاسی جنون کے ہاتھوں
تباہ ہوتے ہوئے اخلاقی نظام کی صورتحال، مادہ پرست معاشرے کا میکانیکی طرز عمل اور اس سے پیدا ہونے والے اضطراب، آگہی کا کرب، ذات کے اندر اور باہر ایک اداسی کی لہر، تمدنی عروج کے باوجود اخلاقی اور روحانی اقدار کی پامالی، روحانیت پر ایقان رکھنے والے مشرق پر مادہ پرست مغرب کی تہذیبی الغار، روٹی روزی کی تلاش میں دوسرے ملکوں کا رخ کرنے پر مجبور ہونا اور اس کے نتیجے میں تہذیبی اور جذباتی رشتوں سے محروم ہو جانے کا احساس، ان سب کا عکس ہم کو جدید اردو نظم میں نظر آتا ہے۔ ان موضوعات کے علاوہ انسانی اقدار کی بازیافت، روحانیت کی طرف مراجعت، حیات و کائنات کو روحانی پس منظر میں دیکھنے کا عمل، تشکیک کی جگہ پھر یقین، معاشرے میں فرد اور اس کے داخلی احساسات کی اہمیت کو جگہ ملنے لگی۔ اس طرح انفرادی طرز فکر اور انفرادی لب و لہجے نے شاعر کی اپنی پہچان بنانے میں مدد دی۔ ہم یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ جدیدیت نے شاعروں کے لیے موضوعات کا ایک وسیع میدان فراہم کر دیا، جس میں ان کے لیے فکر و اظہار کی بڑی آزادی حاصل رہی۔ اردو شاعری میں جدیدیت ایک طرح سے ترقی پسند تحریک سے بیزاری اور اس کے خلاف ایک رد عمل کی صورت میں بھی سامنے آتی ہے۔ جدید نظم کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں شاعر اپنے خیال کو براہ راست بیان کرنے کے بجائے اس کو استعاروں اور علامتوں کے ذریعے پیش کرتا ہے۔ اس سے نظم میں معنوی تہداری پیدا ہو جاتی ہے اور یہ ابہام نظم کی ایک خوبی بن جاتا ہے۔ لیکن جب یہ علامتی اور اشاراتی طرز اظہار حد سے گزر جاتا ہے تو نظم کی تفہیم دشوار ہو جاتی ہے اور یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آخر شاعر اپنی اس نظم میں کہنا کیا چاہتا ہے۔ جدید اردو نظم میں حید کے تجربے بھی ہوئے، یعنی وہ ظاہری صورت شکل کے لحاظ سے بھی جدید نظم میں تبدیلیاں آتی گئیں۔ ہماری شاعری میں بہت سی شعری حیتیں فارسی سے لی گئی ہیں جن کو ہمارے شاعر صدیوں سے استعمال کرتے آئے ہیں، جیسے رباعی، قطع، مثنوی، پابند نظم وغیرہ۔ ان کا استعمال آج کے شاعر بھی کرتے ہیں، لیکن ترکیب بند اور ترجیح بند جیسی قدیم حیتوں کا رواج اب باقی نہیں رہا۔ ان کی جگہ ہمارے شاعروں نے مشرق و مغرب کی زبانوں سے اور کچھ خود دیسی زبانوں کی بعض شعری حیتوں کو اردو میں رواج دیا۔ ہم کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جدید اردو نظم میں حید کے تجربوں کی طرف توجہ دینے والے وہی بزرگ ہیں جنہوں نے جدید نظم نگاری کی بنا ڈالی، یعنی مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا حالی وغیرہ۔ جدید شاعروں نے اردو نظم کی جن مروجہ حیتوں کو من و عن قبول کر لیا، ان میں مثنوی، رباعی، قطع، پابند نظم وغیرہ شامل ہیں۔ اب ہم رباعی کی طرف آتے ہیں۔ رباعی اپنی مخصوص حیت اور اپنی تاثیر کی وجہ سے ہر دور میں پسندیدہ صنف رہی ہے۔ عام طور پر رباعی کو اخلاقیات اور پند و نصائح جیسے موضوعات سے خاص تصور کیا جاتا ہے، لیکن دور جدید کی رباعی میں موضوعات کے اعتبار سے خاصا تنوع اور وسعت کا احساس ہوتا ہے۔ جدید رباعی میں پند و نصائح کے ساتھ ساتھ حسن و جمال اور معاملات عشق کا بیان بھی ملتا ہے اور حالات حاضرہ پر تبصرہ بھی۔ اس طرح رباعی کی صنف بھی بدلتے حالات سے ہم آہنگ ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طرح قطع بھی ایک صنف سخن ہے۔ قطع ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جو باہم مخفی اور
معنی و مفہوم کے لحاظ سے مربوط اشعار ہوتے ہیں۔ قطع میں مطلع ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ قطع میں کم از کم 2 اشعار ضروری ہوتے ہیں، زیادہ اشعار پر کوئی پابندی نہیں۔ اقبال کی کئی نظمیں مثلاً دین و سیاست، اذان، فلسفہ و مذہب، ابو العلا معری، پنجاب کے پیرزادوں سے ایسی نظمیں قطعات ہی کی شکل میں موجود ہیں۔ دور جدید کے اکثر شعراء کے یہاں ہم کو قطعات ملتے ہیں۔ نریش کمار شاد قطعات نگاری میں کافی مشہور ہیں۔ ان کا ایک شعری مجموعہ کاشیں صرف قطعات ہی پر مشتمل ہے۔ یہاں ہم چند مثالیں قطعات کی پیش کرتے ہیں۔ پہلے ساحر لدھیانوی کا ایک قطعہ دیکھیے۔ چند کلیاں نشاط کی چن کر مدتوں محو یاس رہتا ہوں، تیرا ملنا خوشی کی بات سہی، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں۔ اور نریش کمار شاد کہتے ہیں، میرے قطعات کا یہ مجموعہ اس مسافر کی ایک کہانی ہے جس نے پھولوں کی آرزو لے کر ہر بیاباں کی خاک چھانی ہے۔ اب آئیے ہم پابند نظم کی طرف آتے ہیں۔ پابند نظم ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں ایک منتخب بحر، قافیہ اور ردیف کی پابندی کی جاتی ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ پابند نظم بغیر ردیف کے بھی کہی جا سکتی ہے، البتہ قافیے کا ہونا از بس ضروری ہے۔ ساتھ میں ردیف بھی ہو تو نظم کے صوتی حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اکثر شاعروں نے اپنی پابند نظموں میں قافیے کے ساتھ ردیف کا بھی اہتمام رکھا ہے۔ پابند نظموں میں کسی خیال کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اس میں اشعار کی تعداد کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ جدید اردو شاعری کی بعض حیتیں وہ ہیں جو دوسری زبانوں سے لی گئی ہیں، مثلاً گیت ہندی سے، سانیٹ، نظم معرہ، آزاد نظم انگریزی سے، ترائیل فرانسیسی سے، ہائیکو جاپانی سے اور ماہیے پنجابی زبان سے لیے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی اردو شعراء نے نظم نگاری میں مختلف تجربے بھی کیے ہیں۔ آئیے ہم ان کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جیسے گیت ہے، گیت ایک ہندوستانی صنف ہے اور ایک طویل عرصے سے یہ ہندی شاعری کی ایک نمایاں صنف رہی ہے۔ گیت دراصل عورت کے دل کی آواز ہے، ایک ایسی عورت کی درد بھری آواز جو جدائی کا دکھ سہ رہی ہے اور اپنے محبوب سے وصال کی شدید آرزو بھی رکھتی ہے۔ جدائی کی کٹھن گھڑیوں کا بیان، محبوب کا انتظار اور ملن کی خواہش گیت کا بنیادی موضوع ہے۔ غزل کی طرح گیت بھی ایک داخلی اور غنائی صنف ہے۔ اس میں محبت کی مختلف کیفیات کا بڑا دلکش بیان ہوتا ہے۔ دور جدید میں آرزو لکھنوی، حفیظ جلندھری، عظمت اللہ خان، میرا جی، اختر شیرانی، ساغر نظامی وغیرہ نے اردو میں بہت سارے گیت لکھے ہیں۔ گیت کی حیت غزل سے مختلف ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، غزل کے اشعار 2 مصروں پر مشتمل ہوتے ہیں، جبکہ گیت میں کئی بند ہوتے ہیں اور ہر بند کے بعد گیت کے پہلے مصرے کا ہم قافیہ ایک مصرع ہوتا ہے۔ اس کے بعد گیت کا پہلا مصرع، جسے گیت کا مکھڑا بھی کہا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے۔ اس طرح گیت ہر بند کے بعد پہلے مصرے کی طرف لوٹتا ہے، جیسا کہ اختر شیرانی کے اس گیت میں آپ دیکھیں گے۔ اب بھی نہ آئے من کے چین، بیت چلی ہے آدھی رین، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی ساجن، نہ کوئی میرے پاس سہیلی، برہ کی لمبی رات گزاروں، ڈر کے مارے کیسے اکیلی، نیر بہائیں کب تک نین، اب بھی نہ آئے من کے چین۔ جدید اردو نظم میں انگریزی سے جو
حیتیں آئی ہیں ان میں سانٹ بھی کافی نمایاں ہے۔ سانٹ کے بارے میں آپ کو ہم بتاتے یہ ہیں کہ سانٹ دراصل اطالوی زبان کی ایک شعری صنف ہے۔ ہماری غزل کی طرح اس میں بھی عشق و محبت کے لطیف جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ سانٹ میں 14 مصرعے ہوتے ہیں۔ اس صنف کو انگریزی میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی، خاص طور پر شیکسپیئر نے بہت عمدہ سانٹ لکھے ہیں۔ شیکسپیئر نے سانٹ میں قافیوں کی خاص ترتیب رکھی ہے۔ اس نے 14 مصرعوں میں قافیوں کی جو ترتیب رکھی ہے وہ کچھ اس طرح ہے: الف بے جیم دال جیم دال، ہے واو زے۔ چونکہ ہمارے شاعروں نے سانٹ براہ راست اطالوی زبان سے نہیں بلکہ انگریزی سے لیا ہے، اس لیے اردو کے زیادہ تر سانٹ شیکسپیئر کے سانٹ کے انداز میں لکھے گئے ہیں۔ اب ہم نظم معرہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ نظم معرہ ایسی نظم ہوتی ہے جس کے سبھی مصرعے ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں، لیکن اس میں کسی قافیے کی پابندی ضروری نہیں ہوتی۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ انگریزی میں ایسی نظم کو بلینک ورس کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں اختر الایمان نے زیادہ تر معرہ نظمیں ہی لکھی ہیں۔ لیجئے انہی کی ایک خوبصورت نظم دور کی آواز سماعت فرمائیے اور اندازہ لگائیے کہ نظم معرہ کی خصوصیت کیا ہوتی ہے۔ نظم ہے: نقرئی گھنٹیاں سی بجتی ہیں، نقرئی گھنٹیاں سی بجتی ہیں، دھیمی آواز میرے کانوں میں، دور سے آ رہی ہے تم شاید، بھولے بسرے ہوئے زمانے کی، میری باتیں شرارتیں شکوے، یاد کر کر کے ہنس رہی ہو کہیں۔ یہ بلینک ورس یا نظم معرہ کی ایک مثال۔ اب آزاد نظم کی طرف آتے ہیں ہم۔ آزاد نظم کو انگریزی میں فری ورس کہتے ہیں۔ آزاد نظم میں ہوتا یہ ہے کہ شاعر اپنی نظم کے لیے ایک بحر کا انتخاب تو کرتا ہے، لیکن اس کے سبھی مصرعے بحر کے ارکان کی تعداد کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں، یعنی سبھی مصرعوں میں بحر کے ارکان کی تعداد یکساں نہیں ہوتی، یہ بدلتی رہتی ہے۔ کسی مصرعے میں ارکان زیادہ ہوتے ہیں، کسی میں کم۔ اسی لیے آزاد نظم کا کوئی مصرعہ بڑا ہوتا ہے تو کوئی چھوٹا۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ مختلف مصرعوں میں بحر کے ارکان کی تعداد بھی مختلف ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ سارے مصرعے بنیادی طور پر ایک ہی بحر پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے ان میں ایک صوتی ہم آہنگی ضرور پائی جاتی ہے۔ آزاد نظم کے سلسلے میں ایک اور بات سنتے چلیے کہ اس میں قافیے کی پابندی ضروری نہیں ہوتی۔ کہیں کہیں قافیے کی پابندی ہو بھی جاتی ہے تو اس سے نظم کے حسن اور اس کے تاثر میں ایک خاص اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم آپ کو یہاں ہمارے مشہور شاعر مخدوم محی الدین کی ایک نظم چارہ گر سناتے ہیں۔ اس میں آپ کو شاعری کا حسن بھی ملے گا، مصرعوں کی روانی اور جگہ جگہ قافیوں کی جھنکار بھی ملے گی۔ یہاں آپ اس بات کو نوٹ کیجئے کہ مخدوم نے اس نظم کے لیے جو بحر منتخب کی ہے وہ فاعل فاعل کی تکرار سے بنتی ہے۔ نظم کی قرأت کے دوران آپ یہ محسوس کریں گے کہ فاعل کی تکرار سے بڑی مترنم بحر پیدا ہوئی ہے۔ نظم سماعت فرمائیے: ایک چمیلی کے منڈوے تلے میں کدے سے ذرا دور اس موڑ پر، دو بدن پیار کی آگ میں جل گئے، پیار حرف وفا پیار ان کا، خدا پیار ان کی چتا، دو بدن اوس میں بھیگتے چاندنی میں نہاتے ہوئے، جیسے دو تازہ روح تازہ دم پھول پچھلے پہر، ٹھنڈی ٹھنڈی سبکرو چمن کی ہوا، صرف ماتم ہوئی کالی کالی
لٹوں سے لپٹ گرم رخسار پر ایک پل کے لیے رک گئی۔ ہم نے دیکھا انہیں دن میں اور رات میں، نور و ظلمات میں۔ مسجدوں کے میناروں نے دیکھا انہیں، مندروں کے کواڑوں نے دیکھا انہیں، میکدے کے دراڑوں نے دیکھا انہیں۔ ہم نے دیکھا انہیں از ازل تا ابد۔ یہ بتا چارگر تیری زنبیل میں نسخہ کیمیائے محبت بھی ہے، کچھ علاج و مداوائے الفت بھی ہے۔ جدید اردو نظم میں حید کے تجربے کرتے ہوئے ہمارے شاعروں نے ترائیلے بھی لکھے ہیں۔ ترائیلے ایک فرانسیسی صنف شاعری ہے۔ یہ ایک بند پر مشتمل ہوتی ہے جس میں حقیقتاً 5 مصرعے ہوتے ہیں، لیکن نظم میں پہلے مصرعے کو 3 بار اور دوسرے مصرعے کو 2 بار دہرانے کے نتیجے میں جملہ مصرعوں کی تعداد 8 ہو جاتی ہے۔ پوری نظم میں صرف 2 قافیے استعمال ہوتے ہیں اور ان کی ترتیب اس طرح ہوتی ہے: الف بے الف 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 بے الف بے۔ ترائیلے میں مصرعوں کی ترکیب اور قوافی کی ترتیب کو سمجھنے کے لیے ایک ہمارے شاعر رؤوف خیر کا یہ ترائیلے دیکھیے۔ اس کا عنوان انہوں نے رکھا ہے ویسٹ کنٹرول۔ مجھے گھر لوٹ جانا چاہیے تھا، مگر اب لوٹ کر بھی کیا کروں گا، یہی نہ آب و دانا چاہیے تھا، مجھے گھر لوٹ جانا چاہیے تھا، تھکن میں کچھ ٹھکانا چاہیے تھا، کہیں سائے میں رک جایا کروں گا، مجھے گھر لوٹ جانا چاہیے تھا، مگر اب لوٹ کر بھی کیا کروں گا۔ اس مثال سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پہلا، چوتھا اور 7واں مصرع دراصل ایک ہی ہے اور دوسرا اور 8واں مصرع بھی ایک ہی ہے۔ اس میں فنکارانہ خوبی یہ ہے کہ دہرانے کے باوجود یہ مصرعے اپنی جگہ ناگزیر اور بالکل فٹ معلوم ہوتے ہیں، اور اس سے نظم کی تاثیر میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ کوئی مصرع غیر ضروری نہیں معلوم ہوتا، بلکہ دہرائے جانے والے مصرعے جذبے اور خیال کی بھرپور ترسیل میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اسی میں ترائیلے کی کامیابی کا راز مضمر ہے۔ اسی طرح ہمارے شاعروں نے ہائیکو میں بھی تجربے کیے ہیں۔ ہائیکو جاپانی شاعری کی ایک صنف ہے۔ اس میں صرف 3 مصرعے ہوتے ہیں۔ تکنیک کے اعتبار سے پہلے اور تیسرے مصرعے میں 5 ارکان ہوتے ہیں، جبکہ دوسرا مصرع 7 ارکان پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس طرح ہائیکو میں جملہ 17 ارکان یعنی 17 سلیبلز ہوتے ہیں۔ اردو میں جو ہائیکو رائج ہیں ان میں عموماً پہلے اور تیسرے مصرعے میں قافیے کا التزام ہوتا ہے، یعنی یہ دونوں مصرعے باہم مقفع ہوتے ہیں۔ دوسرے مصرعے میں قافیے کا اہتمام ضروری نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر یہ چند ہائیکو سنیے۔ کرشن موہن کا ہائیکو ہے: کر نہ سکا خدمت جب میں اس قابل ٹھہرا، ہو گئی ماں رخصت۔ سرشار صدیقی کہتے ہیں: جیون میں ہلچل پیدا کر دے گا موسم، تن من ہو بے کل۔ کوثر صدیقی کہتے ہیں: کاغذ کورا ہے لیکن اس کے اشکوں سے بھیگا لگتا ہے۔ اور رؤوف خیر کا یہ ہائیکو ہے: دانا بینا ہے پڑھ لیتا ہے وہ سب کچھ جو ان لکھا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں ایک ایسے رسیلے تجربے پہ کہ وہ ہم نے اردو والوں نے پنجابی سے لیا ہے۔ یہ صنف سخن ماہیہ کہلاتی ہے۔ پنجابی شاعری میں ماہیہ کافی مقبول ہے۔ یہ خاص غنائی صنف ہے۔ اس کا تعلق
دراصل پنجاب کے لوک گیتوں سے رہا ہے، اس لیے اپنی غیر معمولی مقبولیت کی وجہ سے اس نے ایک شعری صنف کا درجہ حاصل کر لیا ہے۔ ماہیے میں 3 مصرعے ہوتے ہیں اور ان 3 مصرعوں کا ایک مخصوص وزن ہوتا ہے۔ ان میں پہلا اور تیسرا مصرع باہم مخفف اور ہم وزن ہوتے ہیں، جبکہ دوسرا مصرع ان دونوں سے کسی قدر چھوٹا ہوتا ہے۔ ماہیے کے تینوں مصرعوں کا وزن بالترتیب اس طرح ہوتا ہے: مفعول مفاعیل، فعل مفاعیل، مفعول مفاعیل۔ اب اس کو ہم نظم کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ ساحر لدھیانوی نے لکھا ماہیہ: دل لے کے دغا دیں گے، یار ہیں مطلب کہ یہ دیں گے تو کیا دیں گے۔ اور قمر جلال آبادی نے لکھا: تم روٹھ کے مت جانا، دل سے کیا شکوہ، دیوانہ ہے دیوانہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب تک ہم نے اردو شاعری میں جدید اردو نظم میں جو تجربات ہوئے، اس کی جو خاص امتیازات ہیں، ان پر ہم نے تفصیل سے بحث کی، مثالیں ہم نے دیکھی۔ اس سلسلے میں مزید جانکاری اور مزید مطالعے کے لیے آپ ان کتابوں سے مدد لے سکتے ہیں۔ یہ کتابیں ہیں: تاریخ ادب اردو جلد 4، حصہ 2، جمیل جالبی، اردو شاعری میں حید کے تجربے، از عنوان چشتی، جدید اردو نظم، نظریہ اور عمل، ڈاکٹر عقیل احمد صدیقی، اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک، ڈاکٹر خلیل الرحمن اعظمی، نظم جدید کی کروٹیں، ڈاکٹر وزیر آغا، اردو گیت، از ڈاکٹر قیصر جہاں۔